سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پس سیلز کی وجہ سے آپ کے سپرم مکمل طور پہ نل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ آپ ایزوسپرمیا کے مریض بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جس پیشنٹ کو پس سیلز آ رہے ہوں، کچھ عرصہ وہ پس سیلز کا پیشنٹ رہے اور اس کے بعد اس کے سپرم بالکل بھی نل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پس سیلز کی وجہ سے آپ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام سے کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عثمان الیاس اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر اب تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آج کے اس لیکچر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پس سیلز کی وجہ سے آپ کے جو سپرم ہیں وہ بالکل نل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک پیشنٹ کچھ عرصہ تک پس سیلز کا مریض رہتا ہے، پس سیلز اس کو آتے رہتے ہیں اس کے سیمن میں، تو آہستہ آہستہ اس کے جو ایکٹیو سپرم ہوتے ہیں نا وہ نل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ کم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جو مردہ جراثیم ہوتے ہیں نا، جن کو آپ ڈیڈ سپرم کہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ بالکل نل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ٹوٹل اکاؤنٹ سپرم ہوتے ہیں وہ پہلے تو کم ہوتے ہیں، اس کے بعد بالکل وہ نل ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پس سیلز کے پیشنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ 2-3 سال بعد جب اولاد نہیں ہوتی تو کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ جا کے رپورٹ کروائیں۔ جب وہ رپورٹ کرواتا ہے تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سپرم بالکل ختم ہو چکے ہیں لیکن ساتھ میں اس کو پس آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ایزوسپرمیا کے مریض ہیں، آپ کے اندر سپرم بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ وہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں اولاد بالکل بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن بھائی جان ایسا نہیں ہوتا۔ اگر تو پس سیلز کی وجہ سے آپ کے سپرم جو ہیں وہ نل ہوئے ہیں تو وہ سپرم دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ پس سیلز کو نہیں دیکھتے، وہ صرف سپرمز کو دیکھ کے آپ کو پریشان کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، آپ قدرتی طور پہ آپ کے اندر جو ہیں وہ سپرمز نہیں ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پس سیلز کی وجہ سے آپ کے سپرم نل ہوئے ہوتے ہیں۔ جب پس سیلز کا علاج کیا جاتا ہے تو تقریباً 70% جو لوگ ہیں ان کے سپرمز واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے نا تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پس سیلز کا علاج کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہی پس سیلز نیچے آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سپرم شو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک پیشنٹ کا میں علاج کر رہا ہوں جس کے بالکل بھی کوئی سپرمز نہیں تھے، پہلے تھے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے سپرم موجود تھے لیکن پس سیلز کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں۔ وہ بالکل ایزوسپرمیا کا مریض تھا لیکن الحمدللہ 2 مہینے اس نے میڈیسن یوز کی، اس وقت اس کے 12 سپرم جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور تقریباً 21 ملین جو ہیں وہ اس کے ٹوٹل اکاؤنٹ سپرم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ وہ بڑا خوش ہے اور اس وقت بھی اس کی جو میڈیسن ہے وہ چل رہی ہے۔ تو بھائی جان اگر آپ میں سے کوئی بھی جو میرا دوست میرا بھائی اس قسم کے مسئلے میں مبتلا ہے کہ ایزوسپرمیا کا پیشنٹ ہے تو وہ ایک دفعہ میرے ساتھ لازمی رابطہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ جیسے ہی پس سیلز کور ہوں گے تو آپ کے سپرم جو ہیں وہ خود بخود ہی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پیشنٹ جو پس سیلز کا مریض ہے، پس سیلز اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، تو وہ آخری امید سمجھ کے ایک دفعہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ پس سیلز سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔